رات کی تاریکی میں نہتے پاکستانی شہریوں کو خون میں نہلانے والے جار بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی یادیں۔ مارکہ حق میں کامیابی کو 1 سال مکمل۔ دشمن نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بہانے جارحیت پر منہ کی کھائی۔ کنٹرول لائن پر زمینی شرارت ناکام۔ شاہینوں نے فضائی جھڑپ میں دشمن کے رافیل سمیت 8 طیارے تباہ کر دیے۔ پاک بحریہ کی کڑی نگرانی کی بدولت بھارتی نیوی بحرہ عرب کے پانیوں میں حرکت بھی نہ کر سکی۔ آرمی کی راکٹ فورس نے بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ بیس پر میزائل برسائے۔ S-400 دفاعی نظام سمیت کئی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ فضائیہ نے جنگی تیاریاں دنیا پر ثابت کیں۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو فیصلہ کن فورس بنا دیا۔ ترجمان پاک فوج کا عظیم فتح کی سالگرہ پر پیغام۔ واضح کر دیا پاکستان کی ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ امن ہمیشہ عزت، وقار اور خود مختار برابری کے اصولوں سے جڑا ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں پروقار تقریب۔ شرکا کے قومی پرچم تھام کر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کا تصور ادھورا قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت قرار دے دیا۔ واضح کر دیا مارکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ لاہور میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ مسلح افواج کی عظیم فتح پر بھرپور خراج تحسین پیش۔ پنجاب میں 8، 9 اور 10 مئی کو مارکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی چوک پر کانسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو تقریب میں مریم نواز شریک ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا اعلان۔ بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی، نتیجہ الٹا نکلا۔ عسکری محاذ پر ہی نہیں بھارت کو سفارتی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ آج کے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور عالمی سطح پر وقار بھی بلند قرار دے دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایران سے اچھی بات چیت ہوئی۔ ڈیل کا قوی امکان ہے۔ ایران میں ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ڈیل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایران کا امریکہ سے پاکستان کے ذریعے سفارتی پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز کا باقاعدہ جواب ابھی نہیں دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ امریکی فوج کا خلیج عمان میں ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی ٹینکر MT حسنہ ایرانی بندرگاہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فائرنگ کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا متاثر ہوئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ امریکی صدر ایران کے سرنڈر نہ کرنے کے سوال پر صحافی پر برہم ہو گئے۔ ایران ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں، صحافی کا سوال۔ آپ کیوں کہتے ہیں وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے؟ آپ نہیں جانتے ایران معاہدے تک پہنچنے کی تلاش میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ مشرق وسطی کے موجودہ تنازع میں پاکستان نے بھرپور ثالثی کی۔ پاکستانی کوششوں سے جلد مثبت نتائج آئیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بریتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ واضح کیا 2022 کے سیلاب میں معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ ضروری قرار دے دیا۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملہ۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں کرد گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ حملے کے مقام سے آگ کے شعلے بلند۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہو گئے۔
لبنانی وزارت صحت کے مطابق قصبے سکسیہ کے مرکزی علاقے میں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا۔ عرابہ اور یبت کے رہائشیوں کا اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار، نئی اسرائیلی آباد کاری کے منصوبے کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ، NPT کا حصہ نہیں بنے گا، پیانگ یانگ کا دو ٹوک پیغام۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں ملازمین کو یرغمال بنا کر جیولری شاپ لوٹ لی گئی، مزاحمت پر دکاندار کو پستول کا بٹ مار کر زخمی کر دیا گیا۔ پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط پر IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا، 1 ارب 21 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کی منظوری کا امکان۔ وفاقی حکومت نے مزید 66 سرکاری اداروں کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے۔ اکاؤنٹس بند ہونے سے اداروں کے تقریباً 300 ارب روپے قومی خزانے کو منتقل ہو جائیں گے۔ اور بنگال ٹائیگرز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کا مشن، قومی کرکٹ اسکواڈ کا مسلسل تیسرے روز شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن، سیریز کا پہلا میچ 8 مئی سے شروع ہوگا۔